السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا فینس. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین، پاکستان جنوبی ایشیا کے وہ واحد ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو پرامن ہمسائیگی پہ یقین رکھتا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے. جدت آ گئی ہے، اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے. اور نہ ہی پاکستان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ پاکستان کے کوئی جارحانہ عزائم، نہ ہی ہم نے کسی ملک پہ کوئی اٹیمپٹ، کوئی حملہ کیا یا اٹیک کیا، نہ ہی ہماری کوئی گھیدڑ بھپکیوں کا آج تک کوئی ریکارڈ موجود ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ جسے ہم ماں جایا کہتے ہیں، لیکن وہ ہمسایہ ہمارے لیے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سری لنکا، مالڈیوز اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اور اپنی جھوٹی خبروں کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے وہاں اپنے جو جارحانہ عزائم ہے اور منفی پروپیگنڈا ہے اسے تقویت دینے کے لیے تمام تر منفی حربوں کا استعمال کرتا ہے. اور اپنے کچھ اعلیٰ کار کے ذریعے، اور ڈیفینیٹلی بدقسمتی بھی ہے کہ وہ اعلیٰ کار اسی ریجن، اسی ملک سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ ان کی بیڈ لک ہے، ہماری بھی بیڈ لک ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اعلیٰ کار ہیں جو ان کے منفی عزائم کو، جارحانہ عزائم کو تقویت بخشتے ہیں. اسی حوالے سے عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع ہے. ڈس انفو کا جب انکشاف ہوا، آپ کو یاد ہوگا 15 سال تک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پاکستان کا جو سافٹ امیج تھا اسے خراب کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کا جو نیشنل نیریٹو ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ مخصوص اینکرز کا انتخاب کیا گیا. اس میں ارناب گوسوامی از ون آف دیم، جنہیں برٹش میڈیا ریگولیٹرز نے بھی پنش کیا. آپ کو یاد ہوگا 20,000 پاؤنڈ کا انہیں جرمانہ عائد کیا گیا جب انہوں نے ایک ڈیبیٹ کروائی اور پاکستانی پینلسٹ کو بہت کم ٹائم دیا اور ایک مخصوص انداز تھا ان کا. اس کے بعد ایک گپتا کی، آپ کو یاد ہوگا، ایک واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی جس میں پلوامہ کا جو ڈرامہ تھا، وہاں پہ تو وہ ان کو شہید بھی کہتے ہیں، ان کے لوگ اس میں انہوں نے خود ہی شہید کروائے، پاکستان پر اس کا الزام لگایا. لیکن اس پلوامہ کا جو ڈراپ سین تھا وہ بھی آپ نے دیکھا جب وہ واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی اور اس میں باقاعدہ جشن منایا گیا کہ یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دے دیا ہے. اور وہ پاکستان کے لیے تھا، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ بھارت کی سیاست پاکستان تک محدود ہے. پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو مروایا جاتا ہے، اور ایک طویل داستان ہے. مختلف اٹیمپٹس ہوئے ہیں اور مختلف اٹیکس ہوئے ہیں. ہمیں ایون کے لیے اس کی سپیس نہیں دی گئی، انویسٹیگیشن میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا اور ہیلے بہانے کیے گئے. اسی طرح 4 اشخاص ایسے ہیں جن کا نام شاید میں تو لوگ وہاں تو کہتے ہیں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، ہم کہیں گے ایک سیاہ باب ہوگا ہندوستان کے لیے، جس میں اجیت ڈوال ہے جسے میں اجیت ڈیول کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ امت شاہ، مودی اور راج ناتھ سنگھ. ان کی گیدڑ بھپکیاں بھی جاری ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف، نہ صرف پاکستان کے خلاف، مالڈیوز کے جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس میں بھی انہوں نے ایک انفلوئنس ان کا نظر آیا، مداخلت ان کی نظر آئی. سری لنکا کے علاقے جفنا میں جس طرح ٹاملز کو سپورٹ کیا گیا، لاجسٹک سپورٹ تھی، فائنینشیل سپورٹ تھی. پھر اس کے بعد وہاں کے جو صدر تھے انہوں نے ایک کامیاب آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے بعد ہم نے سری لنکا میں امن دیکھا. جو سوسائڈ اٹیکس سری لنکا میں ہوا کرتے تھے، اسی طرح اور بھی دیگر معاملات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے خلاف جو جارحانہ عزائم ہیں ہندوستان کے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. یعنی بھارت بلی کی بولی سمجھتا ہے. بلی آپ سمجھتے ہوں گے، یعنی خون کی بلی، کسی کو بلی چڑھا دینا، کسی کو کاٹ دینا، قتل و غارت کر دینا. یہ RSS کی پرانی آئیڈیالوجی، اور آج کی نہیں، 1925 سے یہ سب کچھ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے خلاف 15 سال تک جو ڈس انفو کے ذریعے جو لوگ دنیا میں اشخاص نہیں ہیں، پروفیسرز نہیں ہیں، ان کے آرٹیکلز چھاپ دیے گئے، مختلف آرگنائزیشنز کا جھوٹی آرگنائزیشنز بنائی گئی، اس میں پروپیگنڈا کیا. مقصد تھا اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو کاؤنٹر کرنا. پاکستان جو اس خطے میں دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر مستقبل کی راہیں ہموار کرنا چاہتا ہے، ان معاشی انقلاب کے لیے پیش قدمی ہو رہی ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک اور بھی، کیونکہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، تمہید ضروری ہے. مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا KP اولی شرما جو کہ نیپال کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے لیے ایک انٹرویو ارینج کیا گیا، اور یہ سدھیر چودھری تھے جنہوں نے یہ انٹرویو کیا، اور را نے یہ ارینجمنٹ کی تھی. ساری پوری کوشش کی کہ چائنا اور نیپال کو آپس میں لڑا دیا جائے، چائنا اور پاکستان کو آپس میں لڑا دیا جائے. لیکن KP اولی شرما کا وہ کانفیڈنس مجھے آج تک یاد ہے. وہ انٹرویو میں نے دیکھا تھا، اس کے اقتباسات بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. اور کالا پانی کا انہوں نے ایشو اٹھایا اور انہوں نے کہا ہم تو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ہماری تو باپ کی حیثیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ مودی بھی پرائم منسٹر ہے، میں بھی پرائم منسٹر ہوں، لہٰذا میرا باپ بننے کی کوشش نہ کریں. یہ سلسلہ کب تک بند ہوگا؟ بین الاقوامی جو دورہ معیار ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، انسانی حقوق کونسل، یہ کیا محض صرف ایک ہم کیا بولتے ہیں سمبولکلی کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے لوگوں کو کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے، انصاف بھی دلانا ہے؟ پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کریں تو وہاں پہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے
ششما سوارج بھاگیں جو کہ ابھی کہتی تھی کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ایران میں تھوڑا سا کام وام کرتا ہے. کلبھوشن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اسی حوالے سے آج ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ ڈس انفارمیشن کہ کیا خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں اس ملک کے لیے جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر کون سے ایسے قوانین ہیں جس کے زمرے میں یہ آ سکتا ہے، جس کا مرتکب ہوا ہے. جنگی جرائم تو ایک طرف ہیں اور معاملات دوسری طرف ہیں، لیکن یہ EU ڈس انفو کا معاملہ آج ہم تفصیلاً زیر بحث لائیں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں، کافی لمبی تمہید ہو گئی. ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائریکٹر چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر. اسٹریٹجک اسٹڈی آپ کا سبجیکٹ ہے اور یہ فارن منسٹری کے تحت کام کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوریگا. بریگیڈیئر مسعود احمد خان ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. دفاعی امور کے، سیاسی امور کے، کشمیر اور دیگر معاملات کو بڑی گہری نظر ہے آپ کی. بہت شکریہ. حمزہ رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ. بین الاقوامی امور کو بھی آپ سمجھتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے ہمارے کورسپونڈنٹ جاوید اقبال نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، مرتب کی ہے. اس رپورٹ کا پہلے جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دراز سے فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں یا اڑی حملہ، پٹھان کوٹ حملہ، پلوامہ اور پھر کرناٹک کا ناٹک، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور یونائٹڈ نیشن اور سیکیورٹی کونسل نے اس حوالے سے، اور انسانی حقوق کونسل نے بھی اب تک صرف لفاظی سے کام لیا ہے. 4-5 پیراگراف ہیں جو اب مجھے زبانی یاد ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جب بھی منتخب ہو کر آتے ہیں یا ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یا اس کے بعد جو سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ ترتیب دیتا ہے، تو اس میں بھی وہ اب 4 سے 5 پیراگراف ہیں. ہمارے پینلسٹ کو بھی سب کو یاد ہو گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کیا اب نیا ایک نیوز ایجنسی ہے، مختلف جعلی صحافیوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں تو سمجھ آتی ہے، کیا ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھنا نہیں چاہتا، یا سمجھ کے وہ ناسمجھ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں آگ لگی، پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی، پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار ہوا، تو اس کا تو خمیازہ بھارت کو بھی بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اس ایشو کو بھارت کی جو پاکستان کی طرف ایک اپروچ ہے، اور وہ شروع دن سے رہی، 1947 سے رہی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے مفادات کو زخم پہنچانا ہے. جو ہم نے دیکھا کہ آج کل کی میڈیا جو انفارمیشن کا دور ہے، اس انفارمیشن ایج میں نیریٹو بلڈنگ اور فیک نیوز کی بڑی اہمیت ہوگی. اگر آپ نیگیٹو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ بھارت کا رویہ جو پاکستان کی طرف ہے، تو یہ بہت پلینڈ ہے. میں تھوڑا سا، چونکہ چائنا واچر، تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کروں گا کہ کچھ جو اقدامات کیے گئے بھارت طرف سے سی پیک کے پہلے، اور کچھ جو بہت سارے اقدامات سی پیک آنے کے بعد، اور پوسٹ سی پیک اس ادوار میں ان کے جنرل پالیسی ڈیوائڈ ہوتی ہے اور ڈیفائن ہوتی ہے. دیکھیے، یہ جو جب ان کو احساس ہو گیا کہ ڈس انفارمیشن بھی بکتی ہے، یا اس طرح کا ایک آرگنائز ڈس انفارمیشن کر کے آپ اپنے مضمون مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس پہ کام شروع کیا. جو آپ نے RSS کی فلسفی کا ذکر کیا، آپ نے ہندوتوا مائنڈ سیٹ کا ذکر کیا اپنی انٹرو میں، وہ بھی بالکل اس چیز کی تائید کرتا ہے کہ بھارت کو. لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا بھی، دیکھیے، ڈس انفارمیشن پہ پوری دنیا بھی کام کر رہی ہے، سب دنیا کو بھی پتہ ہے کہ جی کیسے چل رہا ہے. اور بھارت نے ایک بہت آرگنائز طریقے سے، جس طرح آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی جس میں ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ را کو دیے گئے ٹو انڈرمائن سی پیک، اور پاکستان چائنا کے اس کی ہم بھی اس کا متبادل سنکروڈ بنائیں گے اور یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم بھی وکٹم ہے، چائنا بھی وکٹم ہے. اور جیسا آپ نے کچھ ساؤتھ ایشین کنٹریز کا ذکر کیا، مالدیپ کا ذکر کیا، سری لنکا کا ذکر کیا، یہ ایک اس کا پورا خطے میں ایک جو کنیکٹیوٹی کا ایک خواب تھا چائنا کا، شاید اس کو ڈینٹ کرنے کی کوشش بھی ہے ان کی طرف سے، اپنے اکھنڈ بھارت کی چکر. اکھنڈ. دیکھیے، لیکن جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں شاید آپ کے اگلے سیگمنٹ میں سوال ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا مجھے جو زیادہ اس میں کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ڈس انفو لیب نے یہ سارا ریویل کر دیا دنیا کو کہ جی دس از واٹ انڈیا واز ڈوئنگ، اور یہ انڈین کرونیکلز یہ طریقہ کار تھا، انہوں نے فیک لوگوں کو کھڑا کیا، فیک آرگنائزیشنز بنائیں، NGOs بنائیں، اور اپنے ایجنڈے کو ایڈوانس کیا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس واز ناٹ ون. انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس کیا تھا، دوسرا پاکستان کا رسپانس کیا تھا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاتھ لگنے والا ایک انسٹرومنٹ تھا جس پہ ہم پلے کر سکتے تھے ٹو ڈسکریڈٹ انڈیا اکراس دی ورلڈ. انٹرنیشنل کمیونٹی کے انڈیا کے ساتھ انٹرسٹ ہیں، بہت بڑی اکانومی ہے، جیسے بھی ان کے مفادات انڈیا کے ساتھ ہیں، لیکن ہم بھی شاید اس کیس کو اس طریقے کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ نہیں پائے
جیسے میرے خیال میں رکھنے کا ضروری تھا اور بہت ایگریسولی کیا جا سکتا تھا جیسے ہم اس کو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ کب تک چلے گا، یہ تو یہ چلتا رہے گا، یہ انڈیا اس طرح کرتا رہے گا. آپ نے اس جو انڈیا کے خاص مائنڈ سیٹ ہے اور ان کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کو یہ چلتے نہیں. آپ نے اپنے جو ہے گارڈز کرنے ہیں، اپنی گارڈز جو ہیں ان کو ٹھیک رکھنا ہے. آر وی پریپیئرڈ ٹو ڈو دیٹ؟ ہم اپنے گارڈز ہم نے ٹھیک کر لیے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے گارڈز میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، انڈورس بھی کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، ہمارا ڈائسپورا، ہمارا پورا نیٹ ورک، دیکھیے کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ایک بریفنگ میں پتہ چلا کہ $50 کروڑ کا ایک ڈیسک بنایا گیا ہے سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو میرا ایک وہاں پہ کویسچن تھا کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ایسی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے $50 کروڑ کا ایک ڈیسک بنا دیا ہے سی پیک کو کاؤنٹر کریں، تو سی پیک کو بچانے کے لیے ہم نے کتنے ملینز کا جو ہے وہ ایک ڈیسک بنایا ہے. تو ہماری جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ اتنی مؤثر نہیں رہی ہے. گو کہ ہم پہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہی کہیں کہ جی ہم پہ جی سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے اور ایوری بڈی نوز کہ وہ خود بھارت اس کا بینیفیشری بن سکتا ہے، بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بلی چڑھانے کے چکر میں اور اپنے ووٹ کے حصول کے لیے اس کا حصہ دار نہیں بن رہا. ہماری کوتاہیاں غلطیاں بھی ہیں کہیں پہ. ہم ایکسٹرا آرڈنری میئرز جو ہم نے لینے تھے، جس طرح ڈاکٹر طلعت صاحب نے بھی کہا، وہ بھی ہم نہیں لے سکے. پہلے میں آئی وڈ لائک کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بات ہوئی کہ انڈیا جو ہے رائٹ فرام 1947 آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے سوورن اسٹیٹ، ایز اٹس انڈین نیبر، وہ چیز تھی. اور اس کے بعد یہ تھا قائد اعظم کو انہوں نے بڑا آفر کیا تھا ایز اے دی پرائم منسٹر اور دی گورنر جنرل آف دی یونائٹڈ انڈیا، آپ رہیں پاکستان نہ الگ کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں مانے. دین وی ہیو دا کور ایشو آف کشمیر، اس پر جب تک وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. سو انڈیا کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ہر کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. تو اس کے لیے انیشیلی اٹ واز افغانستان کو انہوں نے یوز کیا، افغانستان کو بعد پختونستان والا ایشو بیٹل فیلڈز کا مطلب وہ کیا. اینڈ سبسیکوینٹلی آپ دیکھ لیں کہ ہم وی فوٹ 3 وارس، اس کے بعد ہمارا کارگل والا ہوا، سیاچن والا ہوا، پھر آپ کے پھر کنسپٹس آئے، کولڈ سٹارٹ اور سندر جی ڈاکٹرینز درمیان میں آ گئی، 4th جنریشن 6th جنریشن، پھر اس کے بعد ٹیررزم آیا. ٹیررزم کو میکسیمم انہوں نے یوز کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے ساتھ ہمیں وی مسٹ گو فار 5th جنریشن وارفیئر اینڈ ہائبرڈ وارفیئر جو ان کا فائدہ ہوگا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو انڈین فلاسفی ہے RSS کی، جو ہے RSS جو پیرنٹ باڈی ہے آف BJP، وہ یہ کہتے ہیں آل دیٹ ساؤتھ آف ہمالیاز نارتھ آف انڈین اوشن دیٹ از بھارت. اس کا مطلب یہ ہے آپ کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، افغانستان بھی یاد کریں، سر وہ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد کروا دیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھارت ہے. اور اس کے لیے جب وہ ساری اب چیزیں ہوئی تو اب اس پہ فوکس ہے 5th جنریشن اور اس پہ کر رہے ہیں. اور اس میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا اسٹریٹجی کی، تو اسٹریٹجی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ $500 ملین کا انہوں نے ایک سیل بنایا اسپیسیفک ٹو ایڈریس دس سی پیک، جو گلگت سے جو ہیڈ ہے گلگت ہے اور جا کے بلوچستان میں ختم ہوتا ہے گوادر میں. تو اس میں دے آلسو ریز اے ملیشیا، 500 irregular لوگ اس میں پرابلی دے ور ان تھاؤزنڈس، ان کو انفلٹریٹ کروانا تھا ٹو ڈیمیج جو انفراسٹرکچر ہے. اور گلگت میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے گلگت ایڈمنسٹریشن کو اطلاع کر دی تھی کہ دیر از لاکلی چانسز ہیں. تو سی پیک کو تھریٹ تھا، لیکن ابھی گورنمنٹ آف پاکستان یقیناً بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، دے انڈرسٹینڈ کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے. ہمارے لیے اٹس اے گیم چینجر یقیناً ہے، ناٹ فار اونلی گلگت بلتستان، فار دی ریسٹ آف پاکستان. اب ایک پورے ریجن کے لیے سمپل مثال آپ کو میں گلگت بلتستان کے دیتا ہوں، آپ جا کے سڑکیں دیکھ لیں. اب چائنیز نے سڑکیں ایکسپینڈ کی ہیں اور ایون ایکسیلنٹ دین موٹر ویز. آپ جب ٹریول کرتے ہیں، بریجز بنے، ہائیڈرو پروجیکٹس بن رہے ہیں، تو کریڈٹ سی پیک کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو انڈیا کا فوکس اس پہ ہے. اور سبسیکوینٹلی وی ول ڈسکس کہ انڈیا کس طرح کا جو رسپانس ہے، آرمی ایک ڈویژن ہے اس کو ریز کیا گیا ہے اور ڈفرینٹ ایریاز میں ان کی ڈپلائمنٹ ہے، سیکیورٹی فورسز ہے، تو بڑے لیول پہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی لوز بال دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز مطلب مشکل تو ضرور ہے کہ آپ ہر چیز کو کریں، لیکن یہ ہے سر اس کا فوجی حل نہیں ہے، یہ ڈپلومیٹک وے ہے. ایک ہمارے پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہی کام کرنا ہے. اب ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو ہے ہمیں ویکیوم نظر آ رہا ہے کہ
جہاں ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایگریسو اپروچ ہونی چاہیے. ریجن کے کچھ ممالک کو ہم ساتھ میں بدقسمتی سے شامل نہیں کرتے جو رکھتے ہیں ایک ایگریسو اپروچ, ایک ایگریسو ٹون کے ساتھ آگے آنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم امپورٹنس نہیں دیتے ان کو. نہیں, پھر اب بات ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. ریجن میں سب کنٹریز, ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے, افغانستان کا اپنا انٹرسٹ ہے, انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا اپنا انٹرسٹ ہے, امریکنس کا اپنا ہے, رشینس کا اپنا ہے. تو ہم نے اپنا انٹرسٹ کے مطابق جانا ہے. امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. امہ والی بات اس میں نہیں ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے نا, امہ والی بات. ہم نے پاکستان کا دیکھنا کہ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے. اچھا آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے گا کہ بہت حمزہ صاحب عرصہ دراز سے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, لوگ اکتا گئے ہیں. اب میں وہ پبلک سینٹیمنٹ کی بات تو نہیں کروں گا, عوامی جذبات کی بات کروں گا تو ابھی ہم کہیں گے کورٹین کو کہ جائیں جی 30-40 کلومیٹر کا علاقہ تو ہم بڑی آسانی سے فوری چند منٹس میں کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے سفارتی آداب کو دیکھنا ہے, ہم نے کچھ رولز لا کو دیکھنا ہے انٹرنیشنل, اس کے مطابق ہی ہم کام کرتے ہیں. پھر ہم نے مختلف ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہم نے ہی سائن کیے اور عمل بھی ہم ہی کرتے ہیں, ہم بڑے فرشتے بھی ہیں. یہ بتائیے گا کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے, میرا سوال وہی رہے گا. کانٹینٹ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری جو حکمت عملی ہے اس حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. کیا ہم بھی کوئی ڈس انفو کا سہارا لیں, یا ہم اپنے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے, دنیا کو حقائق بتانے کے لیے, بھارت کا مکروہ چہرہ. ویسے سوری ٹو سے میں اپنے پینلسٹ سے معذرت چاہوں گا, وہ دو تین لائنیں مجھے اب یاد آ گئی ہیں. جی ہم بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں, بھارت کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں, بھارت کا یہ ڈس انفو کا یہ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم عالمی اداروں سے اور یو این سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. سر دس از ناٹ سولوشن, کچھ ایکسٹرا آرڈنری ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ سجاد. سب سے پہلے جو بہت زیادہ اہمیت جو چیز رکھتی ہے وہ ریجن کے اندر جن ممالک نے انڈین ایگریشن کے وہ وکٹم رہ چکے ہیں, جس میں سری لنکا ہے, ایل ٹی ٹی ای کا آپ نے ذکر کیا, جب انہوں نے آئی پی کے ایف فورس, انڈین پیس کیپنگ فورس 1987 اب تو بنگالیز کو بھی شامل کر دیں, بنگال کو بھی شامل کر دیتے ہیں. 1987 کے اندر جس کی وجہ سے راجیو گاندھی کی اساسینیشن ہوئی تھی ایک لوکل ٹیمل کی وجہ سے, سری لنکا کے اندر بھی وہ ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری معیشت کے لیے, ہماری سیکیورٹی کے لیے کافی خطرناک ہو سکتی ہے. اگر آپ نیپال کے اندر چلے جائیں, اور مالڈیوز کا ذکر کیا, نیپال کے اندر بھی مودی نے جب پرائم منسٹر ہو کے, وزیر اعظم ہو کے وہ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ نیپال کے انٹرنل پولیٹیکل اور سیاسی صورتحال کو بھی وہ ٹنکر کر سکیں, بگ باس بننا چاہا. بگ باس ہے. اگر آپ دیکھیں ان ٹرینڈز کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈین انوالومنٹ از اے پرابلم ریجن کے اندر, خطے کے اندر تو پرابلم ہے. اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ جو بائی لیٹرل وزٹس, یا ہم جاتے ہیں یو ایس چلے جاتے ہیں, چین چلے جاتے ہیں ہم لوگ, ہمیں سری لنکا جانا چاہیے, نیپال جانا چاہیے, وہاں پہ جا کے پارٹنرشپ. حمزہ صاحب نو ڈاؤٹ آپ کی اسٹڈی کی میں بالکل حمایت کرتا ہوں. یہ آج سے کئی برس پہلے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریجن کے ان ممالک کو آپ انگیج کریں جن میں افیکٹیز ہیں, متاثرہ ممالک ہیں, جن کے پولیٹیکل انفلوئنس بھارت کا ہوتا ہے. ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نو جی ان کی اکانومی کا معاملہ ہے, ان کا یہ معاملہ ہے, ان کی اتنی ورتھ نہیں ہے. تو یہی تو سب کچھ ہے کہ ہم مل کر ایک مؤثر آواز اٹھا سکتے ہیں. نہیں, ورتھ تو ہے نا. جس ملک کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں چین, وہ کیوں جا کے افریقی ملکوں کے ساتھ جا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے, اور سب کچھ ہے. ان کے بھی نیشنل انٹرسٹ ہیں امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اسی طرح سے پاکستان ایک ریجنل پاور ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان ملکوں کے پاس جائیں جنہوں نے انڈین اگریشن کے وہ وکٹم رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ اب سفارتی تعلقات اگر بڑھائیں گے, پارٹنرشپس اور اگریمنٹس بڑھائیں گے, تو اس سے کافی حد تک انڈین انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ہمارے جو بدقسمتی سے ڈپلومیٹس کا فوکس ہمیشہ اس طرف ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ ہوتا ہے کہ یورپ کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے, امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے, چین کی طرف ہونا چاہیے. خطے کی اسٹریٹجی کی میں ایک ذکر کرتا ہوں. دوسرا یہ سجاد کہ اگر آپ ڈس انفارمیشن کو دیکھیں, ہر ملک ڈس انفارمیشن کو پروموٹ کرتا ہے. روس کرتا ہے, امریکہ کرتا ہے. تو پاکستان کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس پاتھ کے اوپر جانا ہے, پر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فیکچول نیریٹیوز کا سوشل میڈیا کے اوپر ہونا, اور بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر ہونا, اور میڈیا کے اوپر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ہوم ورک اس سینس میں کریں کہ ایو ڈس انفو لیب نے تو بے نقاب کر دیا ہندوستان کو. ان کے فائنڈنگز کو جتنا زیادہ آپ پروپیگیٹ کریں گے سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے تھرو, یہ میجر ایک گرائے صاحب ہیں, بڑی گیدڑ بھبکیاں ان کی میں دیکھتا رہتا ہوں, ہماری فالٹ لائنز کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں. یہ فالٹ لائنز ریلیجس فالٹ لائنز ہے, ہماری نیشنلزم کی بات کرتے ہیں, بلوچ, پشتون, سندھی, سرائکی, اور یہ انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے کہتے ہیں جی پاکستان کی فالٹ لائنز پہ کام کریں, ان کے لیے مختلف جو ہے وہ فلیٹس لیں, اپارٹمنٹس لیں. جنیوا میں کیا کچھ ہوتا رہا, بلوچ سیپریٹسٹ, تو خیر میں اب نہیں کہوں گا.
ان بینڈ آؤٹ فٹس کی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو ایک اعلیٰ بنے ہوئے ہیں بدقسمتی سے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہماری بھی تو کچھ غلطیاں ہیں یہاں پہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سوائے اسے بندوق سے اور ہم نے جو ہے بس وہ شمشیر سے اور اسی سے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. کوئی حکمت عملی بھی تو ہم نے اڈاپٹ کرنی کہ اگر بھارت آتا ہے وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بلا پھسلا کے 20-25 ہزار روپے دے کر ان سے آئی ڈی بچھوا دیتا ہے، سارے کام کرواتا ہے، تو ہم نے بھی تو ان کو، آپ کو پتہ ہے ہمارا مسئلہ تو معاشی ہے. ہم اگر اکنامک کرائسس کا شکار رہیں گے تو پھر ہم اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی میں تو ناکام رہیں گے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے، پر اگر ہندوستان کے اندر نکسلیوں کی ایک انسرجنسی چل رہی ہے، اس کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کے ساتھ جا کے آؤٹ ریچ کرنا ہے، پر چائنا کا ایک بہت کلیئر سٹانس رہا ہے کہ نیکسلائٹ انسرجنسی کے حوالے سے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ہندوستان کے اندر، کیونکہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے. اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو بھارت کے اندر اس وقت 15 انسرجنسیز چل رہی ہیں، بالکل، پر اس کی ڈیبیٹ آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے اندر نہیں نظر 32 سے زیادہ جو ہے علیحدگی پسند تنظیمیں کام تقریباً. ہاں جی، تو اس کے حوالے سے کوئی اس چیز کا فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تو ہماری طرف سے نیریٹو کیوں نہیں آتا؟ اور یہ میں چاہوں گا کہ باقی گیسٹ بھی اس کے اوپر بات چیت کریں کہ اس طرح کا نیریٹو کیوں نہیں آتا کہ انڈیا کے اور ہندوستان کی فالٹ لائنز بینگ دا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے ان فالٹ لائنز کو ہم کیوں نہیں ایکسپلائٹ کرتے؟ جی میرے خیال میں اب تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، ضمنی بن گیا کہ ہم نے کس طرح یہ فالٹ لائنز پہ کام. اچھا ہمارے عزائم کا میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، ہمارے عزائم اور ٹریک ریکارڈ بڑا میٹر کرتا ہے. پاکستان نے کبھی کوئی جارحانہ عزائم نہیں دکھائے کسی ملک کے خلاف، ایون افغانستان کسی بھی کمزور ملک کے بھی پر بھی نہیں دکھائے. اس کے باوجود بھی کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک میں ضمنی طور پہ عرض کر دوں، جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، انٹرنیشنل ریلیشنز اسکالرشپ میں انٹرنیشنل ریلیشن تھیریز کو بڑا اس کا عمل دخل ہے. جو سب سے پاورفل تھیری ہے دنیا میں جو رائج ہے اس وقت نظر آتی ہے، وہ ہے ریئلزم کی تھیری. ریئلزم کی تھیری میں پاور اس کا فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، اور پاور ایٹ اینی کاسٹ یہ اس کا فنڈامنٹ، اس کو حاصل کرنے کی کچھ بھی کر لیں. اکنامک پاور ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، اسٹریٹجک جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں ان کو کیسے آپ نے، تو پاور آپ نے حاصل کرنی ہے. اور حیرت کی بات ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اخلاقیات نہیں ہے اس میں. آپ پاور کو حاصل کریں بغیر، اینڈ دیر از نو موریلٹی ان اٹیننگ دیٹ پاور. اس کا ڈسپلے آپ دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کا ڈسپلے دیکھتے ہیں آپ جگہ جگہ، کہیں پہ آپ کوئی بہانہ بنا کے انویٹ کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی بہانہ بنا کے انویٹ کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو ڈس انفارمیشن، میں اس کو لنک کیسے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ اور دوسرا قومیں اپنے مفادات کو اکٹھا ایک یکجا ہو کے پرسو کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے انڈین گورنمنٹ کا سانس کسی شعبے میں دیکھیں، کسی ایشو پہ دیکھیں، اور انڈین میڈیا کا سانس دیکھیں، دے جسٹ اے لائن. مجھے آپ بتائیے انالیسس کر کے کہ ہمارے میڈیا میں ڈس انفارمیشن لیب کی ریولیوشن کے بعد کتنے پروگرامز کیے گئے انڈین کرونیکلز پہ، اور کتنے لوگوں نے میڈیا میں فنگر ٹپ سے بتا سکتا ہوں آپ کو، نہیں ہوئے. ٹھیک، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چانکیہ کی وہ جو فلاسفی ہے، یا ہمیں ہارس کی فلاسفی نہیں فالو کریں. ہم بہت اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے مورل ہائی گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. اف یو کانٹ انیشیٹ میئرز ڈس انفارمیشن کے طرز کے میئرز نہیں کرتے، آپ کاؤنٹر تو کر سکتے ہیں. کاؤنٹر کریں نا، کاؤنٹر تو کر سکتے ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بولنا شروع کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ ڈیاسپورا، میڈیا، ڈپلومیٹس، یہ سب کا ایک ملا. فار ایگزامپل میں نے ایک جگہ سجیسٹ کیا کہ جی ڈس انفارمیشن لیب کی ریولیوشن پہ جو ڈاکیومنٹس ہے اس کے اوپر ڈوزیز بننے چاہیے، اینڈ ڈوزیز شوڈ ریچ اکراس دا ورلڈ. ہر بڑی بڑی دستاویزات دے کے ہم تھک گئے ہیں، اور ہم انہی پہ تکیہ ہمارا ہوتا ہے جو انہی کے مفادات کے ذیلی ادارے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے کہ تھریڈ بیئر کس جگہ پہ میڈیا نے اس ڈوزیئر کو ایکسپلین کیا ٹو پیپل آف پاکستان، جہاں پہ ابھی دیکھیے نا آپ ڈیاسپورا میں جا کے بات کریں گے تو میں نے اپنے خود میں نے تھوڑا انٹریکٹ کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، واٹ از انڈین کرونیکل، واٹ از ANI، یہ کیا ہوا کیا ہے، کیسے کیا ہم نے. سر آپ کی بات سے میں اس لیے بھی اتفاق کرتا ہوں کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد واپس آؤں گا. ناظرین ایک بڑا اہم انکشاف ہوا تھا. ہم تو بالکل میں اپنے پینلسٹ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہماری فرسٹ پرائورٹی نہیں ہے اور ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، کیونکہ ریٹنگ کے چکر میں، فائنینشیل ایشوز کے چکر میں پتہ نہیں ہم اپنی نیشن، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیوں بھول جاتے ہیں. ایک DG تھے نیو دہلی کے، ان کو قتل کروایا گیا، مرڈر کروایا گیا، اور اس مرڈر کے پیچھے جو وجہ تھی وہ کوکین تھی. وہ کوکین کی برآمدگی، کیونکہ نریندر مودی کوکین کا بزنس بھی کرتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کوکین کا بزنس کرتا ہے. اس DG کو جو پولیس آفیسر تھا جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس کے پاس کاغذوں کا پلندہ تھا، پوری تفصیلات تھی
کہ یہ سب ہوا کیسے ہوا، اسے قتل کروا دیا گیا، لیکن یہ خبر نہیں آئی، اور اگر خبر آئی بھی تو اس کو زیر بحث نہیں لایا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جسے میڈیا میں زیر بحث لانا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے تھے بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا، EU ڈس انفو، اور اس کے بعد اب ایک اور نیوز ایجنسی جو مختلف جعلی صحافیوں کے ذریعے یہ پوری کیمپین چلا رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مکمل کریں تاکہ میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں۔ I was suggesting کہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی تشکیل دینی چاہیے، اور اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں ملٹری بھی ہے، فورن آفس بھی ہے، میڈیا بھی ہے، یہ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی طے کریں۔ یہ دیکھیے، یہ نہیں ہوا کہ یہ ایک دفعہ ہونا تھا اور ہو کے سر کچھ قبائلی مائدین، معتبرین اور معززین کا بھی بڑا رول بنتا ہے جن سے ہم نہیں وہ رول پلے کروا رہے۔ ابھی دیکھیے ایک اور جو چیز ہم شاید میں اپنی اس میں مس کر گیا، وہ یہ ہے کہ انٹرنلی کیا کیا ہم نے۔ یہ دیکھیے یورپین یونین کو تو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ انٹرنلی کیا ہو گیا، جو فالٹ لائنس کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کی بات کرتے ہیں فالٹ لائنس کی، ہماری بھی فالٹ لائنس ہے نا۔ اب جی بی میں اور بلوچستان میں they were very active, they were actively involved۔ اب جب تک ہم اس لوکل پاپولیشن کو اس سیگمنٹ کو انگیج نہیں کریں گے، ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ جی ان کے واٹ از دی انفلوئنس آف انڈین کرونیکل، یا اس کا کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ اس کے اوپر ایک ایسا سیل ہونا چاہیے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس کوئی ایسا ایک اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس کو مسلسل دیکھے۔ یہ دیکھیے 2030 تک سی پیک نے بننا ہے، اور 2030 تک لوگوں نے اس کے خلاف ایکشن کرتے رہنا ہے، تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک مسلسل، اور ویسٹرن الائنمنٹ پہ ہمیں زیادہ خطرات لاتے ہیں۔ اور دوسری دیکھیے یہ جو سی پیک ہے ہمارا، یہ ہماری خوشحالی، سی پیک چلیں ایک انسٹرومنٹ ہے نا ہماری خوشحالی کا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ ول برنگ چینج ان آور کنٹری، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی خوشحالی کا منصوبہ جو ہوگا اس میں صرف انڈیا نہیں، ریجنل سطح پہ پوری دنیا کے بعد باقی اسٹیک ہولڈرز بھی۔ آپ دیکھیے آپ ویسٹرن کنٹریز کا کیا اس میں کردار ہے، اور یہ تو چلیں تھوڑا سا وہاں پہ ضمیر جاگ گیا، یا ڈس انفارمیشن لیب کی وہ رپورٹ آ گئی تو کیونکہ اٹ واز کمنگ تو اس کو نہیں کر سکے، ورنہ میرے خیال میں اس رپورٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لوگ تب بھی انڈین کی فیورز میں ہیں۔ بالکل۔ اب انڈیا کی بات کیوں سنی جاتی ہے؟ بیکاز ہر ملک کا ایوری ویسٹرن کنٹری ہیز انٹرسٹ ود انڈیا، تو یہ چونکہ وہ انڈیا کو بڑھتا رہے گا انٹرسٹ، انڈیا جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ تو بڑھا رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ 15 انسرجنسی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹ، سر اکانومی میں بھی تب استحکام آپ کے آتے ہیں، بہتری آتی ہے کہ ایک عام آدمی کی خوشحالی سے جڑا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے قومی سلامتی پالیسی کو انڈین سینٹرک سے اب ہم نے پبلک اور ایک عام سٹیزن سینٹرک کیا، تو اب آپ دیکھیں گریجولی ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے کام ہو رہا ہے اور ہماری معیشت کے لیے بڑا اہم نقطہ تھا۔ بریگیڈیئر صاحب میں ایک واقعہ بھی آپ کو یاد کرواتا چلوں، چماولنگ ہے بلوچستان میں، آپ جانتے ہوں گے، چماولنگ کول مائن پہ ہماری ایک بریفنگ تھی، ہم وہاں پہ گئے تو ایک مری ٹرائب کا بندہ تھا، وہ میں اس لیے کھل کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو وہ چماولنگ لیویز فورس میں اس کی بھرتی ہوئی تھی، مری ٹرائب سے تھا وہ۔ تو انہوں نے کہا جی صاحب ہماری تنخواہ بہت کم ہے، صاحب ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ بولا جی 15,000 ہماری تنخواہ ہے، تو اس میں سے 4,000 سے 6,000 راشن کا کٹ جاتا ہے، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کیا کریں پھر ہم، ابھی تو فی الحال ہماری بھی کیپیسٹی ایشوز ہیں، مسائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ پہاڑ والا تو ہم کو 25,000 دیتا ہے، ہم آ کے ادھر بم رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح اس نے کھل کے بات کی، تو اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم غریب آدمی ہیں۔ تو سر کیا ہم اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ مکران ڈویژن پورے کا پورا آپ کے سامنے، عرصے دراز سے ہم چیخ کے تھک گئے کہ کلات ڈویژن، مکران ڈویژن کی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہم نے میئرز لینے، کیونکہ فورسز ڈپلائمنٹ سے ہمارا کام نہیں چلے گا اتنا بکھری ہوئی آبادی میں۔ پھر ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا علاقہ، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اپنی ریٹ بحال کرنے کے لیے ایف سی نے کتنی قربانیاں دی۔ گیپ ابھی بھی ہے بریگیڈیئر صاحب؟ میرا خیال میں
اوور اے پیریڈ آف ٹائم ابھی چیزیں امپروو ہوئی. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ابھی 6 سال ابھی ریسنٹلی رہ کے آیا ہوں, سچویشن چینج ہو چکی ہے. اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, ڈائنامکس آف بلوچستان, اور اس میں کس طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ساؤتھ میں ہو رہی ہیں, اسپیشلی اوران میں, مشکل میں, جو ایرانین سائڈ سے تم پولا تھے ایرانین سائڈ سے, کہ انسٹیٹ ابھی پہلے افغانستان سے آ رہے تھے, اب ایرانین سائڈ سے دے آر انفلٹریٹنگ, وہ آ کے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن بات جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے نا, جس طرح بھی ہے کہ ہم موضوع پہ اگر دیکھیں کہ ایک تو باہر سے تھریٹ ہے, ایکسٹرنل ہے, انڈرسٹوڈ ہے, پھر انٹرنل ہمارا اپنا تھریٹ دیکھیں نا کہ ہمارے سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں, لبرلس ہیں, اور کچھ ایسے بدقسمتی سے ہمارے پولیٹیشینز بھی ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں جو اینٹی آرمڈ فورسز ہوگی, یس, اور گورنمنٹ آف پاکستان ایون ایٹ ٹائمز جب ہائبرڈ وار کو جو ہے بڑھانے والی بات ہے, ایسی بات کریں گے کہ وہ ابھی آپ دیکھیں 7 فورم ہیں, ساؤتھ ایشین اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ہیومن رائٹس, اس میں کون ہے؟ حسین حقانی اس کو لیڈ کر رہا ہے, عائشہ صدیقہ ہے. سو انہوں نے ایک 2017 میں ایک سیمینار کروایا لندن میں, اور اس سیمینار میں ایک خاتون تھی بڑی اینٹی پاکستانی جوان, شی واز کالڈ ایز اے چیف گیسٹ ٹو ایڈریس دیٹ گیدرنگ. سیمینار میں اینٹی پاکستانی اسپیچ تھی اس کی. تو پریسلر جو ہے نا بڑا مشہور, جو وہ تو نہیں ہے جو جن کا تعلق بلوچستان سے تھا, نہیں یہ بلوچستان سے نہیں ہے, یہ یورپین ہے, یورپین ہے یہ, وہ بیسیکلی چیف گیسٹ تھی. تو پریسلر نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی تو حسین حقانی. حسین حقانی ان کا وائل ایمبیسڈر آف پاکستان, ہی ہیز چینج پرائرٹیز اینڈ ہی ہیز میڈ انڈیا ہز پرائرٹی. تو یہ ہے, اگر آپ دیکھیں 7 فورم ہے, انڈین نیریٹیوز پہ چلتا ہے. کبھی انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی, جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا میں ہو رہی ہے ان کی کبھی انہوں نے بات نہیں کی. بات کرتے ہیں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, کے پی میں یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, وومن رائٹس, مائنارٹی رائٹس یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ہمارے اندر سے لوگ جو ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک مسئلہ ہے. اور سیکنڈ جو انٹرسٹ کی بات ہے, دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے انڈیا میں, بڑی مارکیٹ ہے, وہ سارے سمجھتے ہیں, ان کو کیا نہیں پتہ ہے کیا کچھ انڈیا کر رہا ہے. چک ہیگل واز آن ریکارڈ, سیکرٹری ڈیفنس تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, ہی سیڈ دی انڈینس دے آر یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ پاکستان. وہ ریکارڈ پہ ہے, وائل ہی واز سیکرٹری ڈیفنس, اس نے کہا کہ یہاں سے کر رہا ہے. CIA کے سابق سربراہ نے کہہ وہ چکے سب نے کہا. پھر آپ دیکھیں there was 66 ٹریننگ کیمپس ان بلوچستان. تو پچھلے جو 20 سال تھے آپ کے جو کرزئی تھا یا اشرف غنی تھا, تو سر, یہ ورچولی مرزا اسلم بیگ صاحب ہمارے فارمر آرمی چیف جو ہے, انہوں نے ایک شو میں یہ بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ خدارہ یہ جو ساحلی پٹی ہے ہماری, یہاں پر جو ہے یہ کیمپ بنے ہوئے ہیں, یہ باقاعدہ ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی ایک اچھا ہوا ہے, جب سے بارڈر فینس ہوا ہے 90% the border has been fenced. ابھی چمن کے تھرو ریگولیٹ کر رہے ہیں کراسنگ جو ہیں, اور اوپر بادینی میں ایک پوائنٹ رکھا ہے جہاں سے کراسنگ ہوگی. تو اب چیزیں بہتری. اب پھر کیا چینج ہوا, جب سے یہ فینسنگ ہوئی ہے they have gone towards ایران, اب ایران سے آ رہے ہیں. سو یہاں پہ بات آتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی. تو کنٹریز کا اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے, ہم نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, باقیوں نے اپنا دیکھنا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کو بھی پتہ ہے, اس کے آرگنس کو بھی پتہ ہے, یورپین یونین کو بھی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. جب یہ ان ارتھ ہوا, یہ یورپین EU لیب نے ڈسکور کیا, تو ان کو پتہ تھا. ان کے جو آپ کو پتہ ہے 23 پارلیمنٹیرینس کو لے کے گئے تھے انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, جہاں ان کو اجیت ڈوال نے بریفنگ بھی دی تھی. ہاں, اسپانسر کرنے والی وہ جو آرگنائزیشن تھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف نان الائنڈ اسٹڈیز, اور یہ بھی ایک فیک آؤٹ لیٹ تھی سرواستوا گروپ کی. تو وہ لے کے گئی, وہ یہ ٹیم مودی سے بھی ملی, دوول سے بھی ملے, اور کشمیر میں کہا از آل اوکے. تو دیٹ واز دا ٹائم جب حریت لیڈرز دے ور بیہائنڈ دی وارز, اور کشمیر میں سچویشن ٹھیک سر, ہم یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ ہمارے آپ کے ڈیفنس آبزرورز کو نہیں یہاں پہ چھوڑا جاتا؟ اقوام متحدہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے جس گاڑی پر, اس پر فائرنگ کر دی جاتی ہے. وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں نا. ایکسیپٹ دیکھیں نا کہ ہم نے تو ڈپلائی کیے ہوئے ان کے لوگ, دے گو ٹو دی سائڈس, وہاں جا کے دے آن گراؤنڈ کیری آؤٹ انویسٹیگیشنس. انڈیا والے الاؤ نہیں کرتے ہیں, بس من مانی ہے نا. کیونکہ دیکھیں نا, امریکنس نے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے, یورپین یونین کا انٹرسٹ ان کے ساتھ ہے. سو دیئر فور یہ مسئلے مسائل ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دی اونلی تھنگ وی کین ڈو, پرو ایکٹیو ڈپلومیسی آپ کریں,
اور اس کو ریز کریں, پوائنٹ ہر جگہ پہ اٹھائیں, ہر فورم پہ اس کو اٹھائیں. دیٹ از ون. سیکنڈ جو ہے کہ ہمارا جتنا بھی بات ہوئی ہے, آپ کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بالکل سویا ہوا ہے, بالکل کوئی آپ کو خبر نہیں آئے گی, کوئی اس پہ ڈسکشن وغیرہ اس پہ نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ اس نے نیپولین نے کہا تھا کہ 4 ہاسٹائل نیوز پیپرز جو ہیں دے آر لیتھر دین 1000 بینٹس. کہ یہ اخبار میں جب ایسے خبریں آتی ہیں یا میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں جس طرح انڈیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو وہ آپ دیکھیں نا کہ یو سیل دی نیوز, فیک نیوز. اور پھر میری جو ریسرچ ہے نا کہ انڈینس دے فالو دی چانکیہ کوتیویا فلاسفی جو ہے اس کا ارتھ شاسترا بک ہے, دیٹ از دی بائبل آف انڈین فارن منسٹری, اس کو فالو کرتے ہیں. سیکنڈ دے فالو دی نازیز کیونکہ دیر از اے سملرٹی بٹوین نازیز. ہندوستان کے لوگوں کو ہم یہ کیوں نہیں بتا پائے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ہندوتوا کی بات کی. ہندوتوا از سم تھنگ ایلس. میں یہ میری اپنی رائے بھی ہے, کیونکہ میں اس پہ جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے, یہ تو براہمن کا بھی ایک مخصوص طبقہ ہے. یعنی نو دلتس, نو ان کی جو نچلی ذاتوں کی بات کرتے ہیں, وہ اکھنڈ بھارت میں سب کو ناپاک قرار دیتے ہیں. صرف اور صرف براہمنز کا ایک مخصوص طبقہ, وہ رادھا ناچے دہلی میں کہ ممبئی کی سڑکوں پہ رہ جانے والی بات کرتے ہیں, وہ وہاں کے لوگوں کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہندو خود بیزار ہیں, ہندو خود تنگ ہیں, کیونکہ RSS اور نازیز کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ ایک مخصوص طبقہ ہی کام کر رہا ہے. اور وہی پاکے آپ دیکھیں کہ جوزف گوبل واز دی پروپیگنڈا منسٹر آف نازی جرمنی. ہی سیڈ اف یو ٹیل اے لائی big enough and keep repeating it, a time will come eventually people will start believing it. اگر آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا IGP کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے, تو سول وار ان پاکستان ہیش ٹیگ تھا. جی ہاں, دیٹ از ہاؤ سوشل میڈیا گیم کرتی ہے. اور اس کا سارے سورسز کیا تھے؟ احمد آباد انڈیا, گجرات سے, دلی سے, کوئی کلکتہ سے کر رہے تھے. سو یہ پھر لوگوں کو ایک امپریشن مائنڈ سیٹ جو تھا وہ بلڈ کیا انہوں نے کہ بھائی ایکچوئل ہو رہا ہے, اتنے مارے گئے ہیں, اتنے یہ ہیں. تو یہ چیزیں انلیس ہماری میڈیا اس کو کاؤنٹر نہیں کرے گی, سیاست سے ہم جب تک نہیں نکلیں گے اور ہم نیشنل سیکیورٹی پہ جب نہیں آئیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے. میں حمزہ صاحب, یہ ایک اور بھی نقطہ بڑا اہم ہے کہ جہاں جہاں ہمارا خلا ہے, جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی کہیں ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کروائی, کہیں کوئی ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا. پٹھان کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے, ہمیں اڑی حملے میں ہمیں اسپیس نہیں دی گئی, ہم انویسٹیگیشن کا حصہ بننا چاہتے تھے, ہمیں کبھی ایک راستے سے انٹری دی جاتی تھی تو دوسرا راستہ بند کر دیا جاتا تھا. پھر یہ جو ممبئی اٹیکس ہوئے تھے اس پر بھی اسی طرح کی صورتحال نظر آئی تھی. تو اب ہم تھوڑا سا اپنی حکمت عملی کو چینج کریں. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹک نارمز کی ہم بات کرتے ہیں, سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لاز بھی ہیں, سب کی باتیں سمجھ. اب ہماری تھوڑی ایگریسو اپروچ ہونی چاہیے. سر یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے, اب یہ امہ کی ہم نے بات کی نا, یہ امہ کا نہیں ہے ایشو, میں سمجھ گیا امہ کا ایشو نہیں, لیکن اب امہ کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری ایگریسو ٹون ہونی چاہیے. اب سر دیکھیں سجاد, میں مسلم امہ کے کانسیپٹ میں بلیو ہی نہیں کرتا, کیونکہ اگر آپ مسلم امہ کے اندر بھی دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں, ڈویژنز کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. سعودی عرب جو ہے JCPOA ڈیل, ایٹمی ڈیل جو ہے ایران کے ساتھ, اس کو اپوز کرے گا. ایران چاہے گا کہ جو ہے نا وہ اعزاز مودی کو دے دے گا. ہاں, اعزاز مودی کو دے دے گا. تو اس چیز سے ہٹ کے جو سر بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا, وہ آپ کو اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں, بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے. ہمارے یہاں جو کچھ لبرلز ہیں وہ ہمیشہ انڈیا کی لائن ٹو کریں گے. ہندوستان کا جو لبرل ہے وہ اینٹی پاکستان. What is liberal, sir? سر دیکھیں, لبرل ایک کانسیپٹ کیا کائے کر لبرل, کون سا لبرل؟ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ کچھ لبرلز کی میں بات کر رہا ہوں. سارے لبرلز ایسے نہیں ہوتے, بہت سارے ایسے لبرلز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیشنلسٹک ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں پر پاکستان میں بدقسمتی سے. پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو, جس طرح حسین حقانی کا ذکر کیا گیا, عائشہ صدیقہ کا ذکر کیا گیا, پرویز ہدبائی کا ذکر کیا گیا, اس میں ان کی ایک لائن یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک ہی طرح کے کلچر کے حوالے سے آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے, ایک ہی قسم کی معیشت ہے, ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. ہمیں اس نیریٹو کو بائیفرکیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ہی چیز کرنی ہوتی ہے کہ جو ہمارا طبقہ کنسٹرکٹیولی پاکستان کے کیس کو لڑ سکتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں, وہ طبقہ جب تک مین سٹریم کے اندر نہیں آئے گا, اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے, وہ مین سٹریم کے اندر آئے گا, آپ کبھی بھی یہ پروپیگنڈا وارفیئر کی لڑائی نہیں جیت سکتے. صاف سی بات ہے. تو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کو اگر ہم دیکھیں, ان کا جو لبرل طبقہ ہوگا, جو BJP سے آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف کر سکتا ہے, ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف ہے,
پر وہ پرو انڈیا ہے اور اینٹی پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو اگریسو اپروچ کے لیے ان لوگوں کو آپ نے دیکھنا چاہیے جو نیشنلسٹک ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ فوج ہی سے آئیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فوج سے تعلق نہیں رکھتے. ہاں ہم ان ایشوز کو سارا فوج پہ ہی کہتے ہیں کہ جی فوج کی ذمہ داری ہے, ہماری کچھ نہیں ہے. ذمہ داری سویلین لیڈرشپ کی ہے جو وہ اس وقت نہیں اٹھا رہی ہے اس چیز کو. پچھلی حکومت کے گرنے کے بعد کتنی پریس کانفرنسز سر ہوئی ہیں پچھلی کہ حکومت کے بعد بھی اجتماعی بدوائیں دیتے رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ میں شارع سمجھ دستور رہا ہوں. پہ نہیں، کھڑے میں رہ صرف یہ کر کہہ رہا ہوں کہ اس ہندوستان کو آج موجودہ 115 دن ہو گئے, آج 125 دن ہو گئے, 120 دن ہو گئے. آئی واز دیئر ان یونیورسٹی گراؤنڈ AJK میں گیا تو وہاں پہ خان صاحب کی تقریر میں نے سنی. خان صاحب نے کہا جو بھی جائے گا جناب لائن آف کنٹرول عبور کرے گا وہ تو سمجھو دشمن ہوگا, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا. سر میں وہ سمجھ گیا ہوں, پر میں اس موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہے ڈس انفو لیب کو ٹیکل کرنے کے لیے, یا جو بھی گھسا پٹا یا کاسمیٹک جو چیزیں پہلے حکومت نے کی تھی اس کو آگے کرنے کے لیے. دیر از ناٹ اے سنگل پریس کانفرنس EU ڈس انفو لیب کے اوپر بات کرنے کی. بھارت میں آپ چلے جائیں, ان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بھی باہر نکلیں گے, ان کے جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اینٹی پاکستان بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے. SCO میں آج سائیڈ لائن پہ کوئی ملاقات کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید کوئی ملاقات بھی ہو اس جائے. ملاقات کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے. خیر وہ بھاگ جائیں گی نا رائے فرار. وہ ششما کا جو انتظار کرتے رہے ہم کہ آئیں گی جی ہم سے ملاقات کریں گی, وہ نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب اب آپ کے پاس ہے کچھ ایسے ہیں تلخ سوالات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ عرصہ دراز سے ہم یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لال قلعے کا ایک دعویٰ کیا تھا, لال قلعے پہ کھڑے, اسی لال قلعے پہ پھر خالصہ کا جھنڈا بھی ہم نے بڑا خوبصورت نمایاں دیکھا تھا, جس لال قلعہ پہ کھڑے ہو کر مودی نے کہا جی وہ بلوچ مجھے یاد کر رہے ہیں, میرے بلوچی بھائی یاد کر. اس کو بولنا بھی نہیں آتا, اسے پتہ بھی نہیں ہے بلوچ کون ہے اور کیا کرتے ہیں. کیا ہم نے ہیر بیار کو, برامدخ کو, میر سلیمان داؤد خان افقلات پرنس کریم کے جو بیٹے ہیں فرزند ہے, کیا ہم نے اس کو انگیج کیا, پولیٹیکلی انگیج کیا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم یہ جو سو کالڈ یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ کا نام استعمال کر کے کہ جی وہ آزادی مانگتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے یاد ہے چیف منسٹر تھے نواب ثناء اللہ زہری, انہوں نے ایک وزٹ کیا. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب تھے چیف منسٹر بلوچستان کے, وہ بھی گئے, جا کر انہوں نے ملاقات کی. یہاں ہم کام کیوں نہیں کر رہے سر؟ دیکھیے میں اگر دہراؤں جنرل ناصر جنجوعہ کا جو دور تھا بلوچستان میں, وہ آئی تھنک ہی واز موسٹ سکسیزفل کمانڈر ان بلوچستان, نو ڈاؤٹ. اور ان کا میں نے چونکہ بہت کلوزلی ان کو دیکھا وہاں پہ کام کرتے ہوئے. دا سنگل پوائنٹ that you can and carry out an analysis of his tenure in Balochistan was engagement. He engaged with everyone in Balochistan. Yes. دیکھیے میرا خیال ہے کہ صرف انگیجمنٹ کریں. اچھا دیکھیے انگیجمنٹ کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ملٹری بھی انگیج کر سکتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے, مذہبی ماڈریٹ مذہبی رہنما بھی کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کر سکتے ہیں, بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے والا انگیجمنٹ. اور میرے خیال میں آپ انگیج, فار ایگزامپل یہ میں اس تھیوری کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا, ضمناً اس کا ذکر کیا کہ جی اتنے نمبر آف منی واز گیون ٹو somebody. بھائی آپ اس پیسے کو تھوڑا بڑھا دیں. اگر ایسا نہیں کہہ رہا ہوں نا سر 50 کروڑ کا تو ہم 60 کروڑ ڈالر کا بنا دیں. اگر if it is money, no it's میں نے آپ کو CLF کا بتایا, چماولنگ لیویز فورس کا بھرتی کیا, وہ مری ٹرائب کا بندہ, وہ کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھا دیں. It is not money alone. It is engagement, positive engagement with people. آپ لوگوں کو انگیج کریں گے تو آپ 80% مسائل حل ہو جائیں گے. دوسرا یہ دیکھیے میں چھوٹی سی ایک میں بات کروں, مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ڈرفٹ ہو رہے ہیں ہم ڈس انفو لیب سے, بٹ these things actually give fodder to such things. گوادر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے, 1 لاکھ لوگ ہیں. گوادر کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے کسی سطح پہ. میں نے ایک جگہ کہا, میں نے کہا بھائی 1 لاکھ لوگوں کا گھر بن سکتے ہیں, 1 لاکھ لوگوں کو کھانا دیا جا سکتا ہے 3 وقت کا. یہ اسی کا ایک ماڈل ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا میں شارٹ مزید بھی 1-2 لائنر. اوران میں ارتھ کوئک آیا تھا, زلزلہ آیا, بڑا ہیوی پیمانے پہ زلزلہ آیا. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میاں شہباز شریف صاحب اس ٹائم چیف منسٹر پنجاب تھے, اور جنرل قادر بلوچ صاحب جو تھے ان کی پارٹی کے ہمراہ منسٹر بھی تھے اس ٹائم. انہوں نے ایک فضائی دورہ کیا تو ہم نے کہا جی فوٹو سیشن کو چھوڑ دیں, آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ اوران توم مشکے کے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کریں, انہیں شیلٹر زون بنا کے دیں, گھر بنا کے دیں, فائنینشیل سپورٹ کریں. بہترین حکمت عملی ہے کہ ڈاکٹر علی نظر ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. ہم نے وہ بھی ضائع کیا سر. یہی حکومت PMLN نے کہا تھا کہ ہم اس کو ایک ماڈل سٹی بنانے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے اوران آپ بھی گئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا سب کچھ. پہلے میں ایک وہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے ریفر کیا مودی کو ایڈریس جو لال قلعے سے کیا 2016 میں, ہی سیٹ آئی ایم تھینکنگ دی پیپل آف گلگت بلتستان اینڈ بلوچستان
کہ آئی ہیو وائس دیئر فار دیئر رائٹس. تو پھر میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, میں نے کہا تھا نیم 1% فرام گلگت بلتستان ہو تھینک یو. مطلب یہ اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں ڈس انفارمیشن ہے, اس لیول کی ڈس انفارمیشن ہے, اس ہائر کی اسٹیٹ ہیڈ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہے. باقی جو آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے تو بلوچستان میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت چینجز آئی ہیں, لیکن جو ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دے آر ناٹ ویزیبل, کہ اندر سے کام ہو رہا ہوتا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہے, پولیٹیشینس کام کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ہیں. جس طرح آپ نے ابھی کوٹ کیا, ڈاکٹر مالک بھی گئے تھے ملنے کے لیے, ثناء اللہ ظہری واز آلسو آن بورڈ ان چیزوں میں تھا. تو برہمداغ بگتی کو بھی اپرچونیٹی دی گئی تھی کہ اس کو بھی کہا تھا آپ آ سکتے ہیں, لیکن درمیان جاوید مینگل ہے اور بہت سارے ہیں. ابھی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچستان ہاؤس جو ایک فیک NGO تھی, دے اسپانسرڈ برہمداغ بگتی, اس کو فلور دیا گیا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں وہاں جا کے بات کرنے کے لیے, اور وہاں جا کے ہی ملائنڈ پاکستان آرمڈ فورسز, اس نے ایسی وہاں پہ بات کی. پھر PTM کو بھی فورم وہیں پہ دیا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر دین ہی آسک فار دی سٹیزنشپ آف انڈیا. برہمداغ بگتی اگر آپ کو یاد ہو جنیوا میں باقاعدہ ان کو انہوں نے باقاعدہ بینرز لگائے جی, گاڑیوں کے اوپر, ٹیکسی کے اوپر, آپ دیکھیں بلوچستان کے بینر لگے ہوئے سب کچھ. ایگزیکٹلی اٹ واز 2017. اگین میں یہ کہتا ہوں یہ کنسیپٹ واز باروڈ فرام نازیز. یہ جوزف گوبلز کراتا تھا اس وقت پوسٹرز. پھر آپ نے دیکھا لندن میں بھی یہ چلے اور لکھا ہوتا فری بلوچستان کہ اٹراسٹیز ہے, فلانی ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اور پھر مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ بھائی یہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پیچھے گیم ہے وہ را والے ہیں, دی برین چائلڈ یا بیبی آف اسٹیٹ جو ہے شریواستو گروپ ہے, اور جس کے آگے سے ابھی میں حیران ہوا. میں پیچھے جب اس پہ ایک آرٹیکل لکھتا تھا, میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو شریواستو گروپ کا جو بینک اکاؤنٹس دیکھے گئے, 2 بینکوں میں, ایک میں 10,000, دوسرے میں 10,000 ٹوٹل پیسے تھے, 20,000 انڈین روپیز. اور شریواستو گروپ واز رننگ دیز فیک آؤٹ لیٹس اکراس یورپ. مطلب آپ دیکھیں نا اباؤٹ 95 کنٹریز میں 750 آؤٹ لیٹس. تو پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اگر آپ اتنے بڑے گروپ تھے تو آپ کے اپنے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا. تو یہ گیم تھی گورنمنٹ لیول کی, اور را اسپانسر تھا, اور تھیم نیریٹیو دیے جاتے ہیں اور اکارڈنگلی. اور وہ تو لکیلی یہ ڈسکور ہوئے. بیسکلی یورپین یونین جو لیب تھی دیر فوکس واز رشیا, اس اور EP ٹوڈے وہ فوکس تھا اس پہ. وہ رشیا کے چکر میں تھے تو سبسیکوینٹلی یہ نکل آیا. تو ان کو اتنا زیادہ برسلز میں جو ہوا تھا, میٹنگ بھی ہوئی تھی, اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں شو کیا. وہ ای میلز کو بھی دیکھ رہے تھے, وہ جو ہوا تھا ٹرمپ کے دور میں بھی. اور آپ دیکھیں ہمارے گلگت بلتستان کی انہوں نے بات کی, ایک وہاں پہ فورم بنی فرینڈز آف گلگت بلتستان, اور ایک گلگت بلتستان اسٹڈیز, اور یہ بھی فیک تھے. اور آپ دیکھیں بدقسمتی ہماری کیا ہے, گلگت بلتستان کے لیے انڈین میڈیا ایک بندے کو یوز کرتا ہے, امجد ایوب مرزا اس کا نام ہے. ہی از فرام میرپور آزاد کشمیر, UK میں رہتا ہے, ریپرزینٹ کر رہا ہے گلگت بلتستان کو. ناٹ اس کو گلگت بلتستان کا الف بے نہیں پتا ہے, اور وہاں پہ ہی کم سے اتھارٹی. تو یہ حالت ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے. ایک پینل تھا, مجھے ابھی کچھ یاد پڑتا ہے, انہوں نے جی گلگت بلتستان کا ذکر کیا, تو میں نے کہا گلگت بلتستان آپ جانتے ہیں؟ کہتے جی ہمیں پتہ ہے گلگت. میں نے کہا آپ نے خضر ویلی دیکھی ہے؟ بولا نہیں دیکھی. میں نے آپ گوپس دیکھا ہے؟ کہتا نہیں دیکھا. تو میں نے کہا تمہیں اور کیا پتا ہوگا. کنکلوڈ کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا, کچھ ڈسکرمنیشن بھی ہے, کچھ ناانصافیوں اور محرومیوں کا شکار رہا ہے بلوچستان. اس میں تو شاید لگی لپٹی بات نہیں کرنی. سول گورنمنٹس کیا بلوچستان کے لیے کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں؟ غیر معمولی حالات ہیں نا, دیکھیں ہم 2030 تک ہم نے بہت محتاط پھونک کے قدم رکھنا ہے. تو بلوچستان کے لیے کوئی اسپیشل پیکج, اس کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. آئی ایم سن آف دی سوائل, میں تعلق بلوچستان سے ہے, میں بلوچستان کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. معاشی مسئلہ ہے, مورالٹی کا بھی ہے, مورل گراؤنڈ پہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے. نہیں جی آٹا لے لو, پیسوں نہیں لیں گے, وہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی فالٹ لائنز کو خود بھی ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیے جو بنیادی لیجسلیٹو فورم ہے نا وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کے اندر کتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے. مجھے آپ ذرا تھوڑی سی یہ بات بتا دیں کہ اگر میں موجودہ دور کی بات کروں, لیجسلیشن آپ نے پاس کری ہے نا, اس کی بنیاد کے اوپر آگے کو جا کے پیکیجز ہوں گے, فنڈنگ آئے گی, ٹھیک ہے. اور انگیجمنٹ کی جہاں تک بات ہے, جس طرح ناصر خان جنجوعہ کا جو دور تھا when he was commander in بلوچستان, انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی to reach out to the people,
ट्राइबल लॉर्ड से भी जाके बात की, जो लोग महरूमियत के शिकार थे हमारी एक तारीख नारा लगवाया, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे बलूचिस्तान। लोग इनकरेज हुए, लोगों ने अपनी इंपॉर्टेंस समझी, ऑनरशिप मिली इनको। बिल्कुल सही है, लगवाया नहीं गया था, लोग खुद बोलना चाह रहे थे इस चीज़ को। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पर बुनियादी तौर पे ये पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए। जब तक पार्लियामेंट के अंदर सियासत जो है ना वो डोमिनेट करेगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम कैसे एक महरूम सूबे के हवाले से कोई सोल्यूशन लेके EU डिसइंफो के हवाले से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है, इसके लिए एक मौसर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कौन से मीडियम्स का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसे हम भूले हुए हैं? मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप एक इमेज डाल दें कि ये हिंदुस्तान करता रहा है पाकिस्तान के हवाले से। श्रीवास्तव ग्रुप की अगर हम बात करें, वो एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरोपियन सर, इसकी ऑथेंटिसिटी पे सोशल मीडिया के हवाले से फिर सवालात उठते हैं। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया के कंटेंट को छोटे छोटे विजुअल्स बना के, छोटी छोटी वीडियोस क्लिप बनाकर अगर आप ट्विटर पे इंडिया चैनल्स करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई सवाल नहीं उठा। नहीं, सवाल नहीं उठेगा, वो भी मैं सोशल मीडिया फेक ज्यादा मामला। आप सही कह रहे हैं, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। पर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो है ना, वो आप यंगस्टर्स को ज्यादा अच्छी तरीके से टैप इन कर सकते हैं। जो यूथ पल्ज है ना पूरी दुनिया के अंदर, बासवा जापान और दूसरे ममालिक के अंदर, यंगस्टर्स को आप टैप इन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का किस किस्म का मनफी किरदार रहा है पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने में। श्रीवास्तव ग्रुप का जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया, वो एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट था। उनका कोई काम जो टाटा अंबानी टाइप, हाँ जी, तो उनका कोई काम जो था वो वफाकी हुकूमत बीजेपी के साथ नहीं था। उन्होंने क्या किया, यूरोपियन कॉर्पोरेट एलीट को रोप इन करके उन्होंने कहा आए हम आपको कश्मीर का दौरा करवाते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन को करवाते हैं। बाद में एजेंडा बीजेपी का ही था, पर उनका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, पर वो प्रमोट उस चीज़ को कर रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए आप यूथ पल्स को टैप इन कर सकते। दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर जो मैं आ रहा था, बहुत ज़रूरी है कि डिसइंफो लैब के हवाले से ना वर्नाकुलर प्रेस, जो उर्दू की जो प्रेस है, जो लोग पढ़ते हैं अखबारों को, सब कुछ है, उसमें कॉलम लिखे जाएं, उसमें न्यूज़ स्टोरीज आए जाए कि डिसइंफो लैब एग्जैक्टली है क्या उसके अंदर जो है रेवलेशंस आई हैं, और इसके मानी पाकिस्तान की सलामती के लिए क्या हो सकती है, बहुत आगे तक जा सकती है। बिल्कुल हमजा साहब, बहुत शुक्रिया। हमजा रिफत हुसैन साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान रिटायर्ड, आपका बहुत तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर तलत साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। तीनों हजरात का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसे अब कंक्लूड करते हैं। और एक बात बड़ी अहम है, हमारे पैनलिस्ट की आज मुतफ़िक़ा राय ये है, हमने काम करना है, मज़ीद काम करना है। भारत झूठ पे झूठ बोल रहा है, और उसके झूठ को बेनकाब करने के लिए हमारी हिकमत अमली मौसर है भी, और कुछ मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। हमने काम किया है, डेफिनेटली ये कहना कि हमने काम नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन जितना बड़ा साइज़ है, भैंस का मुकाबला हम जब करने जा रहे हैं, तो फिर हमें भैंसे का ही सहारा लेना होगा, और हमने मुकाबला करना होगा। सोशल मीडिया पे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहना गलत बात होगी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, हम सब मुहब्बे वतन अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस जज्बे को जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जज्बा कैसे जागेगा? हमारे निसाब में ही अभी तक पता नहीं है लोगों को कि मोदी क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, RSS क्या है। हमें अपने निसाब में भी शामिल करना है। हमने लोगों को बताना है कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने सही लोगों का इंतखाब करना है। हमारे थिंक टैंक्स में, मैं अपने थिंक टैंक्स को कह रहा हूँ, ये बात बार बार कह रहा हूँ कि हमने अपने लोगों का इंतखाब सही नहीं किया, हमारी राइट चॉइस नहीं रही। हम सही लोगों का इंतखाब करें, परफेक्ट जॉब के लिए इंतखाब करें, मकामी लोगों का इंतखाब करें, वो हमारे लिए बहुत काम कर सकते हैं। जस्ट अ हिंट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।